السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ اب جان چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر یہ ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ حل ہو گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد بل قانون بن گیا۔ بل 20 اکتوبر کو سینٹ اور 21 اکتوبر کو قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا۔ قانون کے تحت دینی مدارس کو 1 سال میں رجسٹریشن کروانا ہوگی۔ JUI نے مدارس ایکٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی بل سے متعلق سمری پر دستخط کیے۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا ہے۔ ایکٹ کے سب سیکشن 5، 6، 7 میں ترامیم کی گئی ہیں۔ جو مدارس سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل کے نفاذ سے پہلے قائم ہوئے وہ 6 ماہ میں رجسٹریشن کروائیں گے۔ جو دینی مدارس اس بل کے بعد قائم ہوئے وہ 1 سال میں رجسٹریشن کروائیں گے۔ جن دینی مدارس کے 1 سے زیادہ کیمپس ہیں انہیں صرف 1 رجسٹریشن کی ضرورت ہے۔ ایکٹ کے تحت ہر دینی مدرسہ اپنی سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ رجسٹرار کو جمع کروائے گا۔ ہر مدرسہ اپنے حسابات کا آڈٹ کروا کے آڈٹ رپورٹ رجسٹرار کے پاس جمع کروائے گا۔ کوئی بھی مدرسہ شدت پسندی، مذہبی منافرت پہ مبنی مواد شائع کرے گا نہ پڑھائے گا۔ حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں مدارس بل کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ آج صدر پاکستان کی جانب سے آرڈیننس بھی آ گیا ہے۔ مدارس عربیہ کی رجسٹریشن کا معاملہ ہمارے مطابق تو حل ہو چکا ہے، اور آج صدر مملکت کی طرف سے آرڈیننس آنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جو مدارس اپنی رجسٹریشن وزارت صنعت سوسائٹی ایکٹ کے تحت کروانا چاہتے ہیں وہ اس کے تحت کروا لیں، اور جو مدارس ڈائریکٹر جنرل مذہبی ایجوکیشن DGRE کے تحت اپنی رجسٹریشن کروا چکے ہیں یا آگے کروانا چاہتے ہیں ان پر بھی کوئی قدغن نہیں ہے، اور وہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے جو 15 بورڈز ہیں ان میں سے 10 کی بات بھی مانی گئی اور 5 کی بات بھی مان لی گئی۔ عالمی منظرنامے سے خبریں ہے کہ امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر انتقال کر گئے ہیں۔ جمی کارٹر 100 سال کی عمر میں جارجیا میں اپنے گھر پر انتقال کر گئے۔ جمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ جمی کارٹر کو امن کے لیے کوششوں پر نوبل انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر انتقال کر گئے۔ جمی کارٹر 100 سال کی عمر میں جارجیا میں اپنے گھر پر انتقال کر گئے۔ جمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ جمی کارٹر کو امن کے لیے کوششوں پر نوبل انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ امریکہ مسلسل غیر یقینی موسم کی زد میں ہے۔ برف باری اور طوفانی بگولوں کا سلسلہ جاری ہے۔ متعدد ریاستوں میں تباہی، حادثات میں 1 شخص ہلاک، متعدد زخمی ہوئے۔ طوفانی ہواؤں سے کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، سینکڑوں گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ آرکنساس، ٹیسنی، ایلینوائے، انڈیانا، الاباما اور میسیسپی کی ریاستوں میں زیادہ تباہی ہوئی ہے، جبکہ ہنگامی حالات کے باعث 200 پروازیں منسوخ، 8000 سے زائد تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ غزہ سے متعلق خبر ہے کہ شمالی غزہ کے محاصرے کے 11 ہفتے بیت گئے ہیں۔ الوفا ہسپتال پر حملے میں 7 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ بیت حنون اور نصیرات میں حملوں کے دوران 30 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں حماس مجاہدین سے جھڑپوں میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 45,514 ہو گئی، 1,08,189 زخمی ہوئے ہیں۔ شمالی غزہ کے محاصرے کو 11 ہفتے بیت گئے۔ الوفا ہسپتال پر حملے میں 7 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ بیت حنون اور نصیرات میں حملوں کے دوران 30 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں حماس مجاہدین سے جھڑپوں میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 45,514 ہو گئی، 1,08,189 زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ شمالی غزہ کے محاصرے کو 11 ہفتے بیت گئے ہیں۔ الوفا ہسپتال پر حملے میں 7 فلسطینی شہید ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے۔ بیت حنون اور نصیرات میں حملوں کے دوران 30 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شمالی غزہ میں حماس مجاہدین سے جھڑپوں میں 1 اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہوا ہے۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 45,514 ہو گئی، 1,08,189 زخمی ہوئے ہیں۔ شمالی شام میں ترک فورسز اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز میں خونی جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ سیرین آبزرویٹری
فار ہیومن رائٹس کے مطابق جھڑپوں میں 120 افراد جان بحق ہو گئے ہیں۔ نبی السلام اور ابو رسین نے علاقوں میں بھاری گولہ بارود کا استعمال کیا۔ شمالی شام تشریح ڈیم اور قراقو ساک پل کے آس پاس بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ جھڑپوں کے دوران بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خدشہ ہے۔